الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین محترم، سلسلہ کلام موضوع کے حوالے سے فقہ جعفریہ کے امتیازات جیسا بھی اعلان بھی فرمایا ہاشم صاحب نے، اس سلسلے میں ایک بنیادی خصوصیت جس کا تذکرہ کل کے گفتگو کے اختتامی مرحلوں پر ہوا، وہ یہ تھا کہ یہ مسلک جعفری فقہ نام ہے دین کے استدلالی علم کا، دین کو دلیل کے ساتھ جاننا۔ دین کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا باطنی پہلو جس کا تعلق ہمارے ذہن سے، ہمارے دماغ دل سے ہے، اس کو ہم اصول دین کہتے ہیں، عقیدے کی باتیں، ایمان کی باتیں۔ اور دین کا دوسرا پہلو ہمارے ان اعمال پر مشتمل ہے جو ہمارے اعضائے بدن سے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ اور تمام احکامات شریعت کی پابندی۔ جہاں تک اس دین کا تعلق ہے جس کا جو اصول دین کہلاتا ہے، اس کا استدلال یا اس کی دلیل صرف اور صرف عقل ہے، اور جو دین ہمارے اعمال سے تعلق رکھتا ہے اس کی دلیل نص ہے۔ نص یعنی اتھارٹی، اور کس کی اتھارٹی؟ معصوم کی اتھارٹی۔ ہمارا کوئی فتویٰ اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک مفتی کے سامنے، مجتہد کے سامنے نص موجود نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی حکم شریعت معصوم کے فعل کی صورت میں، معصوم کے قول کی صورت میں، معصوم کی تقریر کی صورت میں، جب تک کوئی اتھارٹی موجود نہ ہو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اور ہمارے مجتہد کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تلاش کرے کہ جو مسئلہ اس کے سامنے آیا ہے اس کے لیے معصوم کا کون سا ارشاد موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری فقہوں نے جو راہ اختیار کی، اس میں یہ کہا گیا کہ کچھ مراحل ایسے ہیں کہ دین کے بہت سے معاملات یا دنیا میں جو سوالات مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب نہ قرآن میں ملتے ہیں نہ حدیث میں ملتے ہیں، تو وہاں پر پھر اپنی رائے، اپنے قیاس سے فیصلہ کیا جائے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو۔ قرآن و حدیث یقیناً پورے دین کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ، یہ نظریہ کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا بیان موجود نہ ہو قرآن میں اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یقیناً موجود ہے، صرف تلاش کرنا ہے۔
اور اسی تلاش کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. وہ ڈھونڈتا ہے کہ یہاں پر معصوم کی سند کیا ہے. یہ ہمارا عقیدہ خود، یہ نظریہ کہ سب کچھ موجود ہے، اس نظریے کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی دلیل ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہر چیز موجود ہے پہلے سے. ہو سکتا ہے کہ جیسے بہت سے اور دوسرے حضرات کہہ رہے ہیں کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ نہ قرآن میں جواب ملتا ہے اور نہ حدیث میں ملتا ہے. تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث لازماً ہر مسئلے کا جواب رکھتی ہے. میں پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں لیکن جواب موجود ہے. یہ بطور پرنسپل کے ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں. اس اصول کی بنیاد کیا ہے؟ اس اصول کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے اپنا آخری دین بھیجا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اس فریضے پر متعین کیا. ان کی یہ ذمہ داری قرار پائی کہ وہ انسانیت کے تمام مسائل کا جواب انسان کے سامنے رکھ دیں کہ خدا ان سے کس کس موقع پر کیا چاہتا ہے، کوئی عمل کیسے کیا جائے، یہ سب بتا دینا حضور کی ذمہ داری ہے. وہ زندگی کے ہر لمحے میں بتاتے رہے، تفصیلات سمجھاتے رہے، اور ہوتے ہوتے وہ مرحلہ آیا کہ جہاں پروردگار عالم کی طرف سے یہ سند جاری ہو گئی، باقاعدہ اللہ نے اس کو ویریفائی کر دیا، تصدیق کر دیا کہ اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا. اب دین آخری تھا، وہ مکمل ہو ہی اس وقت سکتا تھا کہ جب قیامت تک کے ہر مسئلے کا جواب فراہم کرتے. اس صورت میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نامکمل رہ جائے. اگر نامکمل رہ جائے تو پھر نبوت کو جاری رہنا چاہیے، کوئی اور نبی آئے اور جو باقی احکامات ہیں وہ انسانیت تک پہنچائے. یہ اللہ کی طرف سے حکم جاری ہو جانا کہ یہ آخری پیغمبر ہے اور انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. اور پھر اس وقت کے مسلمانوں نے تصدیق بھی کی کہ کام یقیناً آپ نے مکمل کر دیا ہے، لیکن ان کے تصدیق کی اہمیت نہیں، اس لیے کہ ان کو یقیناً ان کے عہد کے سوالوں کے جواب مل رہے ہوں گے. اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارے عہد کے سوال کے جواب بھی مل گئے ہوں گے، لیکن خدا کی تصدیق کر دینا ہمارے لیے حرف آخر ہے. اور یہ ماننا پڑے گا کہ یقیناً قرآن مجید نے اور حضور کی ذات گرامی نے کوئی مسئلہ باقی نہیں چھوڑا. اب جب ہم نے اس اصول کو مان لیا تو تھوڑا سا یہ ضرور سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آخر یہ غلط فہمی لوگوں کو کیوں ہوئی کہ قرآن کے اندر مسائل نہیں ملتے یا حدیث میں مسائل نہیں ملتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ہے یا حدیث میں نہیں ہے، یا کسی مسئلے کا حل قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے، تو یہ بات وہ کس بنیاد پہ کہتا ہے؟ کیا اسے یقین کامل ہے کہ اس نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا پوری طرح مطالعہ کر لیا ہے، اس کے ذہن میں قرآن کے سارے ارشادات موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام موڑ، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے تمام الفاظ، آپ کے کیے ہوئے سارے کام اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ کیسے اس کو پتا ہے کہ اس نے پوری طرح سے کردار رسول کا جائزہ لے لیا ہے، پوری طرح سے شخصیت رسول اور ان کے ارشادات کو دیکھ لیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ حدیث میں موجود نہیں ہے؟ دیکھیے، کوئی تلاش نہ کر سکے وہ اس بات کی دلیل نہیں کہ حکم ہے ہی نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے آ کے کہ جناب چاند نہیں نکلا، تو اس کا یہ کہنا کہ چاند نہیں نکلا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ چاند نکلا ہے ہی نہیں. یعنی اگر اس نے چاند نہیں دیکھا تو اس کا نہ دیکھنا نہ نکلنے کی دلیل نہیں ہوگی. دیکھنا تو ہونے کی دلیل ہے، لیکن نہ دیکھنا یہ نیگیٹو جو ایویڈنس ہوتی ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چاند نظر نہیں آیا، نہ نظر آنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی نظر کمزور ہو، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ غلط سمت میں چاند کو تلاش کر رہا ہو، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے
کہ فضا میں کچھ ایسی کیفیت تھی جس جگہ پہ وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا وہاں سے سامنے بادل کا ٹکڑا تھا جو چاند کے راستے میں رکاوٹ تھا. 10,000 وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے چاند نہ دیکھنے کی، لیکن کوئی بھی وجہ یہ ثابت نہیں کرتی کہ چاند نکلا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سے جس جگہ سے میں تعلق رکھتا ہوں سرزمین پاکستان سے، وہاں کی صورت یہ ہے کہ پوری دنیا پورا پاکستان کہے کہ چاند نہیں نکلا، تب بھی کچھ مولوی صاحبان ہمارے شہر پشاور کے کہتے ہیں نہیں صاحب چاند نکلا ہے. تو جہاں پوری قوم کا نہ دیکھنا نہ نکلنے کی دلیل نہ ہو تو وہاں پر کسی ایک صاحب کا یہ کہنا کہ صاحب مجھے قرآن میں یا حدیث میں اس مسئلے کا حل نہیں ملتا، تو ان کا حل کا نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حل موجود نہیں ہے، یہ ان کے تلاش کی کمی ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکے. شاید وہ یہ کہیں کہ جناب یقیناً اللہ نے بھی ساری وجوہات سارے مسائل بیان کیے ہیں اور حضور نے بھی ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے، لیکن دین جو ہمیں راویوں نے پہنچایا، جن راویوں کے ذریعے سے آیا، انہوں نے سب کچھ نہیں پہنچایا، کچھ پہنچا ہے اور کچھ نہیں پہنچا. اگر ایسی صورتحال ہے تو یہاں پر ذمہ دار خود پروردگار عالم ہوگا کہ اگر اس نے قیامت تک کے لیے اس دین کو باقی رکھا ہے تو پھر اس دین کو اس صورت میں ہونا چاہیے کہ ہر عہد کا انسان اس دین سے فیض اٹھا سکے. یہ بات خلاف عقل ہوگی کہ دین کو تو اللہ نے قیامت تک کے لیے کہا ہے کہ یہی تمہارے لیے ہم نے اسی دین کو پسند کر لیا ہے، اب یہی دین تمہیں اختیار کر کے نجات مل سکتی ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اس سلسلے کی حفاظت نہ کی گئی ہو جو ہمیں دین سے آگاہ کر سکے. جب قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ تھا اس کے لیے اللہ نے کہا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس لیے کہ ہدایت کا ذریعہ تھا، اس کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری تھی. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کا محافظ ہوں. یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے کہ وہاں پر لفظ استعمال ہوا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ذکر وہ چیز کہ جو اللہ کی یاد دلائے، وہ قرآن مجید بھی ہے، سنت رسول بھی ہے. گویا اس اعلان میں باقاعدہ اس بات کا اعلان ہے کہ اسلام کی وضاحت کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ تمام ذرائع قیامت تک موجود رہیں گے، ان کی حفاظت اللہ کرے گا. راویوں کی کسی بھی ناسمجھی یا عدم لیاقت کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین ہم تک پہنچنے نہ پائے. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے دین کو ہم تک منتقل کرے. اس لیے ہم اس موقف کو ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی فرمان ایسا بھی ہے کہ جو کتاب خدا میں موجود نہیں ہے یا حدیث رسول میں نہیں ہے. اگر کتاب خدا میں اور حدیث رسول میں، سنت رسول میں کوئی پیغام، کوئی مسئلے کا جواب نہیں ہے، اگر کوئی ایسی صورت سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں ہمیں یہ دکھائی دے کہ اس مسئلے کا جواب کتاب خدا میں نہیں ہے، سنت رسول میں نہیں ہے، تو وہ پھر مسئلہ ایسا ہوگا کہ اس کے معاملے میں خدا اور اس کا رسول کچھ کہنا ضروری سمجھتا ہی نہ ہو. مثلا کچھ مسائل میری نگاہ میں ہیں جن کی نشاندہی کر سکتا ہوں. طبیعت خراب ہوئی، اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو حکیم کے پاس لے جائیں، وید کے پاس لے جائیں، کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، یا کسی دعا تعویذ والے کے پاس جائیں کہ اس کے دم درود سے صحت یاب ہو جائے. اس سلسلے میں نہ خدا کا کوئی حکم ہے نہ رسول کا حکم ہے کہ جب بیمار ہو تو کس ڈاکٹر کے پاس جاؤ. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. تو جب فیصلہ ہمیں کرنا ہے تو وہاں پر آپ کے فیصلے، کسی بھی فیصلے پر شریعت آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی. یعنی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو شریعت کی نگاہ میں یہ کوئی ناپسندیدہ کام نہیں، اور اگر آپ کسی ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں تب بھی شریعت کو کوئی اعتراض نہیں. جس مسئلے پر شریعت کچھ نہیں کہے گی اس کو شریعت فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں. فقہ کی اصطلاح میں جو آپ کے اعمال ہیں، زندگی میں جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں ان کی 5 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا وہ حلال ہوں گے یا حرام ہوں گے، یا مستحب ہوں گے یا مکروہ ہوں گے، اور ان چاروں صورتوں کے علاوہ ایک صورت وہ ہوگی اس کو مباح کہتے ہیں. وہ چیزیں جو مباح ہیں اس کے سلسلے میں شریعت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے.
اس نے حلال کا حکم دیا ہے، حرام کی فہرست دے دی ہے، اس نے مستحب کی فہرست دے دی ہے، اس نے مکروہ کی فہرست دے دی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سب کو مباح کہہ دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر مباح کی بھی فہرست بننے لگتی تو پھر بہت بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا بھی تیار کیے جاتے، تب بھی وہ کائنات کی متعدد چیزوں کا احاطہ نہ کر پاتے۔ اس لیے کہ اگر آسان طریقہ یہ تھا کہ یہ بتا دیا جائے کہ تمہارے لیے غذا میں کون کون سی چیز حرام ہے، کون کون سے عمل حلال ہیں، کون کون سے عمل مستحب کی حیثیت رکھتے ہیں، چونکہ ان حلال اور مستحب کا، حرام اور مکروہ کا تعلق آپ کے اجر و ثواب سے تھا۔ حلال کو اختیار کریں گے ثواب ملے گا، اگر حلال کو میں ترک کروں گا تو گنہگار ٹھہرایا جاؤں گا، سزا کا حقدار ہوں گا۔ حرام سے بچوں گا تو یہ باعث ثواب ہوگا، حرام کو اختیار کروں گا گنہگار قرار پاؤں گا، سزا کا مستحق ہوں گا۔ مستحب کو اختیار کروں گا تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، چھوڑ دوں گا تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ مستحب کو چھوڑنے پر میں سزا نہیں دوں گا، یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مکروہ سے بچوں گا تو ثواب ملے گا، لیکن مکروہ کا ارتکاب کروں گا تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی، وہ قابل معافی ہے۔ پسندیدہ بات یہ ہے کہ چھوڑ دیا جائے، لیکن مباح وہ چاہے میں کروں چاہے نہ کروں، اس کے سلسلے میں شریعت کوئی تقاضا نہیں کرتی۔ تو جس چیز کا تعلق اجر و ثواب سے تھا اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ملنے والا تھا، چاہے سزا ملتی چاہے جزا ملتی۔ تو تقاضا عدالت یہ تھا کہ جب کسی انعام کا ذکر ہو یا کسی سزا کی گنجائش ہو تو ان تمام کاموں کی فہرست دے دی جائے کہ اس کے بدلے میں انعام ملتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا ملتی ہے، تاکہ انسان انتخاب کر سکے کہ ان میں سے کون سا کام کرے۔ جس کام پر نہ جزا ملے گی نہ سزا ملے گی اس کی فہرست پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خلاف عدالت ہوتا کہ اگر اس کی فہرست بناتی، اس لیے کہ اگر وہ فہرست بنا دی جاتی تو جس وقت یہ فہرست بنتی اس وقت تک کی جتنی اجازات و دریافت انسان کی تھیں وہ تو اس کے اندر آ جاتی، لیکن اس کے بعد جب زمانہ آگے بڑھتا تو اس کی کوئی جتنی انسان کی ترقی ہے اس کا ذکر نہ ہو پاتا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ گھوڑے کی سواری مباح ہے، اونٹ کی سواری مباح ہے، تو پھر گھوڑے اور اونٹ کے بعد جس وقت گاڑیوں کا زمانہ آتا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا کہ اس کے لیے تو شریعت نے کچھ نہیں کیا، اور پھر گاڑیوں کے اوپر بھی بحث چھڑ جاتی کہ صاحب کس کمپنی کی گاڑی پہ بیٹھنا جائز ہے اور کس کے بیٹھنا ناجائز ہے۔ گاڑیوں کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے کس قسم پہ بیٹھا جائے اور کس پہ بیٹھنا بدعت ہوگا۔ اس لیے شریعت نے انسانیت کو آزادی دی کہ تم ترقی کرتے رہو، اپنی زندگی کے نئے نئے اسباب تلاش کرتے رہو، بھلائی اپنے فائدے کے یہ صورتیں اختیار کرتے رہو، ہم تم پہ پابندی نہیں عائد کرتے۔ پابندی صرف حرام کی طرف سے ہے اور اجازت صرف حلال کے سلسلے میں دے دی گئی ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ مباح ہیں اور ان چیزوں کے اوپر نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ تو اب اگر مسئلہ یہ ہو کہ آج کیا کھانا پکائیں تو اس سلسلے میں نہ تو کوئی حدیث رہنمائی کرے گی نہ قرآن کی آیت رہنمائی کرے گی۔ خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ اکثر صبح کوئی ہوتا ہے، اب تو خیر بہت کچھ سہولتیں ہو گئی ہیں اور کم از کم آپ لوگوں کے لیے کہ کھانا پکتا ہی نہیں ہے، اس لیے پریشانی نہیں ہے، لیکن ہم بیچارے اب بھی اس سوال سے روزانہ دو چار ہوتے ہیں کہ کیا پکائیں، اور اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو وہ اس صورت میں کیا کریں کہ بھئی ہم تو جو دو چار لفظ پڑھے ہیں وہ قرآن و حدیث کے کچھ احکامات سیکھے ہیں، وہ تو بتا سکتے ہیں، اس میں نہ کسی تحفۃ العوام میں ذکر ہے، نہ توضیح المسائل میں ذکر ہے، نہ مفاتیح الجنہ میں ذکر ہے، کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس پر جزا و سزا نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر قرآن خاموش ہے حدیث خاموش ہے، وہ کام کرنے میں انسان کو آزادی ہے اور اس کے کرنے یا نہ کرنے پر نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ یہ بات اس لیے بار بار اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے بعد رسول ایک بہت بڑا مسئلہ پیش ہوا، اور مسئلہ یہ پیش ہوا کہ اب حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کا نظام کون چلائے گا، ان کے معاملات کو کون دیکھے گا، ان کا سربراہ کون سا ہوگا، قائد کون سا ہوگا۔ اگر اس کے تعین کرنے میں، اس کے مقرر کرنے میں قرآن کی کوئی آیت دیکھی جاتی
اور اس کی روشنی میں مقرر کیا جاتا تو ہم سمجھتے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ حکم الہی کے مطابق کیا جا رہا ہے، یہ اسلامی فعل ہے۔ یا اس کے سلسلے میں حضور کی کسی حدیث کا سہارا لیا جاتا تو ہم کہتے کہ یہ اس حدیث کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ خلافت کا تعین، حاکم کا تعین، حکمران کا تقرر، اس کے سلسلے میں نہ قرآن دخل دیتا ہے نہ نبوت دخل دیتی ہے، بلکہ یہ امت کا اپنا فیصلہ ہے۔ بالکل درست ہے، اگر امت کا فیصلہ ہے اور نہ قرآن نے کچھ کہا ہے نہ حدیث نے کہا ہے تو یہ مسئلہ سرے سے دین کا مسئلہ ہی نہیں۔ پھر خلافت کا مسئلہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہم اس خلافت کا مسئلہ جب دین کا مسئلہ نہیں ہے تو ہم دیکھ چکے کہ دین کے جو مسئلے نہیں ہوتے اس کی صورت احوال یہ ہوتی ہے کہ اسے کیجئے یا نہ کیجئے، آپ کے عمل پر نہ کوئی اس کو یعنی اس پہ نہ سزا ملے گی نہ جزا ملے گی۔ اب کوئی کسی کو خلیفہ مانے یا نہ مانے، کسی کو خلیفہ برحق سمجھے یا ناحق سمجھے، اس سے نہ وہ کافر ہو جائے گا نہ مومن ہو جائے گا، اس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ یا تو قرآن و حدیث کی سند لے کے آئیے، اور اگر اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، کہہ دیا گیا کہ حضور نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا تھا، قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی، بسم اللہ، پھر اس کے بعد آپ کو مکمل آزادی ہے، جس طرح دل چاہے اپنا حکمران چنے، جس کو دل چاہے اپنا بادشاہ بنائے، لیکن اب اس مسئلے کو دین بنانے کی کوشش نہ کریں۔ مسلمان اب ایک ضمنی بحث چھڑ جائے گی، لیکن مناسب ہے کہ دو چار لفظ کہہ ہی دوں کہ آج کے عہد کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے سامنے ہم عجیب و غریب صورتحال کے دو چار ہیں۔ دنیا میں ڈھیروں کام مختلف لوگ کرتے ہیں، آپ کے اس زمین کے اوپر بہت سے جرائم بھی ہوتے ہیں، بہت سے قتل و غارت گری کے واقعات بھی ہوتے ہیں، دہشت گردی کے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی طالب علم اٹھتا ہے اور وہ مسلسل فائل کر کے بہت سے اور طالب علموں کو مار دیتا ہے، کبھی کوئی شخص آتا ہے وہ پوری بس کو اغوا کر کے لے جاتا ہے۔ یہ سب واقعات یہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن سارے ملک میں واقعات ہوتے رہیں تو ہم اس آدمی کا نام تو سن لیتے ہیں کہ فلاں مجرم تھا، کچھ اس سے متعلق باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اس کے عادات و اطوار کیا ہیں، کہاں کا رہنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی اس کا مذہب زیر بحث نہیں آتا، کبھی اس کی قومیت زیر بحث نہیں آتی۔ وہ ایک انڈیویجول کا عمل بنتا ہے، نہ اس کا کوئی سیاسی امپیکٹ ہوتا ہے، نہ اس ملک سے تعلقات پر کوئی اثر پڑتا ہے جہاں سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ لیکن جہاں کوئی عمل کسی مسلمان نے کیا تو فوری طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پھر فرد واحد کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ یہی دہشت گردی کے کسی واقعے میں اگر کوئی ایک مسلمان یہاں کا شہری اگر اس کے اندر وابستہ پایا جائے تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن دنیا نے آج تاثر یہ دیا کہ یہ اسلام سے تعلق ہے۔ تو ایسے موقع پر سامعین محترم، یقیناً یہ الزام دینے والے انہوں نے آنکھوں میں پٹی باندھ رکھی ہے، یہ دوسروں کے مذہب کو تو نہیں دیکھتے، ہمارے مذہب کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس موقع پر ان کی شکایت کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ذرا سے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں یہاں ہماری کسی غلطی کی سزا تو نہیں مل رہی ہمیں، یہ ہماری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے جس کے نتیجے میں سارا الزام اسلام کی جھولی میں جاتا ہے۔ کرتا ہے کوئی انڈیویجول، کوئی فرد، لیکن ذمہ داری اسلام پہ پڑتی ہے۔ تو جناب والا ہوا یہی کہ جب واضح طور پر یہ بات صاف تھی کہ دین سے وہ ہے جو خدا کی طرف سے بصورت کتاب خدا آپ تک پہنچا ہے یا حضور کے کردار میں ان کی تعلیمات میں آپ تک پہنچا ہے، ان دونوں باتوں کے علاوہ، بلکہ یہ دو کر کے میں خام خواہ بات کو لمبا کر رہا ہوں، یہ دو بھی ایک ہی ہیں۔ یہ کہنا کہ کتاب خدا میں ہے اور قول رسول ہے، یہ دین ہے۔ جناب والا کتاب خدا بھی ہم تک تو جو پہنچی ہے تو براہ راست تو ہمارے سرہانے پہ کتاب نہیں ایک دن رکھی ہوئی تھی، ایک دن ایک فرشتے نے آ کے مجھے تو کتاب نہیں دکھائی تھی، وہ تو اللہ کا رسول تھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے، یہ الفاظ اللہ نے نازل کیے ہیں۔ جیسے وہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں ویسی قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں۔ اب یہ ان کا اپنا ان کی دیانت ہے کہ جب قول خدا نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا قول نہیں خدا کا قول ہے، جب کوئی قول اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرا قول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، ورنہ ہماری نظر میں تو جو کچھ ہے وہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ ہے۔
تو ہمارے نزدیک تو دین کی پہچان یہ ہے کہ حضور کی سند موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. اگر سند موجود ہے تب تو وہ دین ہے، ورنہ دین موجود نہیں ہے. یہ بالکل واضح سا پیمانہ تھا دین کو پہچاننے کا. لیکن ہوا کیا کہ مسند اقتدار پہ جو لوگ بیٹھے ان کو فائدہ اس میں تھا کہ ان کی حکومت صرف ان کی ذات تک نہ رہے، ان کی حکومت صرف ان کی فوج اور ان کے پولیس کے ذریعے سے نہ ہو، بلکہ ان کی حکومت میں خدا کے اختیارات بھی ان تک منتقل ہو جائیں. لوگ ان کی اس طرح اطاعت کریں کہ جیسے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. ہر اس شخص کی کہ جو کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی یہ فطرت ہے کہ جب مل جائے تو کہتا ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے، اور اضافہ ہو جائے. حصول علم کے لیے نکلنے والا عالم، اس کے علم کی بھوک نہیں ملتی. دولت کی تلاش میں جانے والا دولت مند، اس کی دولت کی بھوک نہیں ملتی. اسی طرح اقتدار کی تلاش میں جانے والا حاکم، اس کی اقتدار کی بھوک نہیں ملتی. پوری مملکت پہ اختیار ہو جائے تو چاہتا ہے اس کی حدود اور بڑھ جائیں، کچھ اور پورشن دنیا کے کچھ اور حصے اس میں شامل ہو جائیں. جب یہ حدیں طے ہو جاتی ہیں تو پھر اس اختیار کی وہ ایکسٹینسٹی بڑھانے کے بعد انٹینسٹی بڑھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو لوگ میرا کہنا مان رہے ہیں، میرے فوج کا کہنا مانتے ہیں، میری پولیس کا کہنا مانتے ہیں، میری عدالتوں کا کہنا مانتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ایک اور بھی کہنے ماننے کا طریقہ ہے کہ جہاں کوئی حکم دینے والی طاقت نہیں موجود ہوتی پھر بھی وہ حکم مان رہے ہوتے ہیں. وہ دین کا حکم ہے. دین کا حکم بغیر کسی گارڈ کے، بغیر کسی سپاہی کے بھی دنیا مان رہی ہوتی ہے. اب وہ چاہتے ہیں یہ اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اقتدار کا شوق چاہتا ہے یہ بھی آ جائے. چنانچہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تم عام حکمران نہ سمجھو، ہمیں تو اللہ نے یہ منصب عطا کیا ہے اور اب ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہم امیر المومنین ہیں، ہم ذل اللہ ہیں، ہم نائب رسول ہیں. یعنی جو کچھ ہم منہ سے کہیں اس کو اسی طرح سے سمجھو جیسے شریعت ہوتی ہے. جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو ہمیں پہلے دن سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جو رسول کا بنایا ہوا ہوگا وہ تو یقیناً دین کا ہوگا. کسی مسند پر، کسی عہدے پر اگر رسول نے بٹھایا ہے تب تو یہ دین کا ایشو ہے. لیکن جو خود تخت پہ بیٹھا ہے، اپنی طاقت کے بلبوتے پہ بیٹھا ہے، دو چار حمایتیوں کی مدد سے بیٹھا ہے یا عوام کے ووٹوں سے بیٹھا ہے، جس طریقے سے بیٹھا ہے، اگر اس کے مسند پر بیٹھنے میں خدا اور رسول کا دخل نہیں ہے تو یہ بھی دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اگر وہ کہے کہ میں دین کا نمائندہ ہوں تو مسلمان کی ذمہ داری تھی وہیں سمجھ جاتا کہ یہ دین کا نمائندہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. سمجھ لینا چاہیے تھا. لیکن کیا کہنے اس بھولے مسلمان کے کہ اس نے ہر مسند پہ بیٹھنے والے کو اس نے کہا کہ میں نمائندہ خدا ہوں، نمائندہ رسول ہوں. اس نے کہا بالکل حضور، آپ جو کہتے ہیں وہ پہ آگے رہے. چنانچہ وہ مسلکن مسلمان تھا لیکن ہم نے اس کو اسلام کہنا شروع کر دیا. دلیل اس کی صورت یہ ہو گئی کہ اب بادشاہوں کی تاریخ، جابروں کی تاریخ، ظالموں کی تاریخ دنیا کے سامنے پیش کی گئی تو ہم نے کہا یہ اسلامی تاریخ ہے. دنیا میں کتنے ممالک ہیں جہاں کرسچین حکمران حکومت کرتے رہے تو اس کی تاریخ کو کرسچنز کی تاریخ نہیں کہا جائے گا. جی اگر رومن امپائر تھی وہ کرسچین ہو گئی تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کرسچینٹی کی تاریخ لکھی جا رہی ہے. وہ ان کرسچین حکمرانوں کی تاریخ ہے. یہودی حکمرانوں کی تاریخ ہوگی، وہ یہودی مذہب کی تاریخ نہیں ہوگی. یہ اسلام کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی کہ اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ جو بادشاہ کرتا ہے اس کو اسلامی کہنا شروع کر دیا. چنانچہ اب تاریخ ہے تو اسلامی ہے. ایک کتاب ہمارے یہاں انسائکلوپیڈیا لکھا گیا بڑے اہتمام سے، پنجاب یونیورسٹی نے بہت سے پروفیسرز کی ذمہ داری لگائی، ان سب نے مل کے دائرۃ المعارف اسلامیہ کے نام سے لکھی گئی اسلامی انسائکلوپیڈیا. اس میں فے کے ذیل میں، فے اردو زبان کا لفظ ہے، اس کے ذیل میں لفظ آتا تھا فنون. تو انہوں نے فنون کے اوپر خاص طور پر ایک چیپٹر نکالا اسلامی فنون، اور پورا کوئی 250-300 صفحے کا آرٹیکل ہے اسلامی فنون پہ. اسلامی مصوری کیا ہوتی ہے، اسلامی موسیقی کیا ہوتی ہے، اسلامی رقص کیا ہوتا ہے، تمام اسلامی فن تعمیر کیا ہوتا ہے. اب ہر چیز اسلامی ہو رہی ہے. جناب والا اگر اسلامی فن تعمیر کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ جو مسجد بنو امیہ کے مسجد عموی کہلاتی ہے دمشق کے اندر، وہ اسلامی فن تعمیر کا پہلا نمونہ ہے. میرے بھائی اسلامی صرف وہ ہے جو رسول نے کیا تھا.
اسلامی فن تعمیر صرف وہ مسجد تھی جو مدینے میں رسول نے بنائی تھی، اس کو تو گرا کر تم نے وہاں پر ایک شاندار محل نما مسجد بنا دی ہے، اس مسجد کا سراغ نہیں ملتا۔ جب وہ مسجد کا وجود ختم ہو گیا تو اب کسی بھی عمارت کو اسلامی مت کہو۔ اسلامی کی پہچان رسول کی ذات سے نسبت پانا ہے۔ جب مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہر بادشاہ کا کیا ہوا کام اسلامی ہے، تو اب آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ جناب امریکہ میں بم بنا تو اس کو ایٹم بم بنا تو اس کو کرسچین بم نہیں کہا گیا، اسرائیل نے اس میدان میں ترقی کی تو ہم نے اس کو یہودی بم نہیں کہا، لیکن اگر پاکستان میں کچھ ایٹمی کام ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اسلامک بم بن رہا ہے۔ ہمیں شکایت ہے کہ یہاں پہ اسلام کہاں سے بیچ میں آ گیا، اور جگہ نہیں آیا تھا۔ وہ کہیں گے تو تم کہتے ہو ہر چیز کو اسلامی، تو ہم بھی تمہاری بات کو اسلامی مان رہے ہیں، اور کیا کہیں۔ چنانچہ آج یہ کیفیت ہے کہ اگر کچھ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں تو یہ اسلامی دہشت گردی ہے، کچھ لوگ خون ریزی کرتے ہیں تو یہ اسلامی خون ریزی ہے، کچھ لوگ انسانیت کے لیے ان کا وجود انسانیت کی تباہی کا باعث بن رہا ہے تو کہیں گے یہ تباہی اسلام کی لائی ہوئی تباہی ہے۔ یہ جو کچھ بھی آپ پیش کر رہے ہیں صرف اس پیمانے کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، اگر ہم واضح طور پہ سمجھ لیتے کہ اسلامی صرف وہ ہے جو خدا و رسول کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم انسانوں کا ہے، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے جو پہلے دن سے یہ بنیاد رکھی کہ شریعت کے لیے نص ہونا ضروری ہے، اتھارٹی ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے اوپر مہر تصدیق اللہ کے رسول کی طرف سے ثبت ہو۔ دیکھیے جب میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو تو شاید آپ کے ذہنوں میں خیال آئے کہ میں یہاں پر اہل بیت کی اہمیت سے شاید انکار کر رہا ہوں۔ نہیں جناب والا، اہل بیت میں سے کسی فرد نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں۔ کسی شخصیت نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے آپ نے طرح طرح کے راوی تلاش کر کر کے اور ان کے ذریعے دین لیا، یعنی ان کے ذریعے یہ پوچھا راویوں سے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا، رسول اللہ نے کیا کیا تھا۔ آپ نے غیر معصوم لوگوں کے وسیلے بنائے اور ان کے ذریعے سے رسول تک پہنچے۔ ہم نے کہا ہم بھی رسول کی سنت ہی لیں گے لیکن کسی غیر معصوم ذریعے سے نہیں لیں گے۔ ہم نے معصوموں کے ایک سلسلے کو پکڑا کہ یقین ہے کہ رسول بھی سچا تھا اور اس کی خبر سنانے والے بھی سچے تھے۔ یہ رسول تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو دو حدیثیں ایک ہمارے یہاں بڑے اہتمام سے سایہ ستہ کی بیان کردہ جو صحیح ترین 6 کتابیں ہیں ان کی بیان کردہ حدیث جو ہے وہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر اور اس کے بعد خم غدیر میں جب دوبارہ خطبہ دینے لگے تو اس مقام پر بھی ایک جملے کو دونوں جگہ دہرایا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 بڑی گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان 2 چیزوں کے چھوڑنے کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ان سے اگر ان کا دامن پکڑے رہو گے تو قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں ساتھ ساتھ میرے پاس پہنچیں گی۔ یہ اس ارشاد کے مقابلے میں یہ ارشاد تھا سایہ ستہ کا جو مستند ترین کتابیں ہیں حدیث کی ہمارے بھائیوں کے ہاں، اس کے مقابلے میں کچھ کمزور کتابیں ہیں۔ اس کے ہاں یہ حدیث یوں ملی، یہ حدیث کے الفاظ تھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اہل بیت اور عترت۔ اس کے مقابلے میں اس حدیث کے الفاظ بدل دیے گئے اور کہا گیا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت۔ بعض لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں جناب والا دونوں حدیثوں میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حضور نے یہ کہا کہ میں کتاب اللہ اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو وہی بات ہے جس کو یہ کہا کہ کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ سنت حضور کے اعمال افعال اقوال وغیرہ، یہ سنت کیا ہے؟ قرآن مجید نازل ہوا لفظوں میں، الفاظ کو مشتمل ہے نا، یہ الفاظ
اس سے پہلے بھی نازل ہوتے رہے، تورات بھی تھی، زبور بھی اور انجیل بھی، اور یہ تو 3 کتابوں کا ہم نام لے لیتے ہیں، ورنہ اکیلے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ ہے اس کو ملا کے دیکھیے تو صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 39 بکس ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ کی انجیل ہے اس کے اندر 27 مختلف آئٹمز ہیں، جو جس میں 4 انجیلیں ہیں اور یوحنا کا مکاشفہ ہے اور رسولوں کے خطوط ہیں، وہ سب اجزاء مل کے 27 مختلف الگ بکس ہیں جو مل کے انجیل بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اور انبیاء بھی ایسے دنیا میں گزرے ہیں جن کے اوپر اللہ کی کتاب نازل ہوتی رہی، 313 کتابیں نازل ہوئی ہیں کم از کم، جو ہمارے یہاں کی روایات ہیں اس کے مطابق انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد 313 ہے۔ یہ 313 کا عدد پتہ نہیں کیوں کئی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے کتابوں کے سلسلے میں بھی، بدر کے لوگوں کے سلسلے میں بھی، اور امام زمانہ علیہ السلام کے امام کے سلسلے میں کہ 313 جب مومنین کامل ہوں گے تو اس وقت امام ظہور فرمائیں گے۔ بات سے بات نکلتی ہے، اب یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں ٹریک سے اترتا رہوں، لیکن بس اب ایک بات آ گئی ہے تو کہہ دوں کہ جو 313 کا عدد ہے، مجھے شاید فزکس کے طالب علم یہاں بیٹھے ہوں تو وہ شاید میری بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ بھی سکیں اور سمجھا بھی سکیں کہ یہ جو ایٹم بم بنتا ہے تو ایٹم بم کیا ہوتا ہے، یعنی اگر یورینیم کی کوئی خاص قسم میں تابکاری اثرات ہو رہے ہیں تو وہ ہر وقت ہو رہے ہیں، یہ اچانک یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اثرات اس میں پیدا ہو رہے ہیں وہ ارد گرد کے ماحول میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایٹم بم جب ہوتا ہے، جب بم کے حیثیت سے وہ یعنی فیوژن شروع ہوتا ہے تو اصل کام یہ ہوتا ہے کہ ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو ایٹم میں سے الیکٹرانز نکلتے ہیں وہ پہلے تو اپنے ہی خاندان کے جو دوسرے ایٹم ہوتے ہیں ان تک جایا کرتے تھے، لیکن جب ایٹم بم بنتا ہے تو اس وقت وہ صرف اپنے خاندان کے یعنی یورینیم کے دوسرے ایٹمز تک نہیں جاتے، بلکہ ارد گرد کے جتنے بھی ایٹم موجود ہیں یعنی کائنات کی باقی چیزیں ان کو بھی ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ چین ری ایکشن کہ ایک سے الیکٹران نکلا وہ دوسرے میں داخل ہوا اور دوسرے سے نکلا، اس کے سسٹم کو ڈسٹرب کیا، وہاں سے ایک اور نکلا اس نے اور زیادہ ڈسٹرب کیا، اور اس طرح ہر طرف تباہی پھیلتی چلی گئی۔ تو یہ جو سارا عمل ہوتا ہے اس کو چین ری ایکشن کہتے ہیں، یعنی ایک ایٹم دوسرے ایٹم کو متاثر کرنے لگے۔ میں سمجھتا یہ کب ہوتا ہے؟ عام حالت میں یورینیم سے تابکاری اثرات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی خاص مقدار ایک جگہ جمع ہو جائے اس مقدار کے نتیجے میں اب جو تابکاری اثرات ہیں وہ صرف یورینیم تک محدود نہیں رہتے بلکہ دوسری دھاتوں اور دوسری موجودات میں بھی وہی اثرات ہونے لگتے ہیں۔ یہ گویا یہ جو مقدار ہے اس مقدار کو کریٹیکل ماس کہا جاتا ہے۔ آسان ترین لفظوں میں جتنا میری سمجھ میں آیا ہے، شاید پتہ نہیں صحیح سمجھاؤں یا غلط سمجھاؤں، کہ ایٹم بم میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف چیمبرز میں یورینیم رکھے ہوتے ہیں، ایک خاص عمل کے ذریعے سے اس کو جمع کر دیا جاتا ہے، وہ مقدار اتنی ہوتی ہے کہ الگ الگ ہو تو ان کا تابکاری اثر ان تک محدود رہتا ہے، لیکن جب مل جاتے ہیں تو وہ کریٹیکل ماس ہو جاتا ہے اور اب وہ دوسروں کو بھی متاثر کرنے لگتا ہے۔ جس طرح چین ری ایکشن ایک خاص مقدار کے بعد پیدا ہوتا ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ 313 کا عدد قدرت نے خیر کے چین ری ایکشن کے لیے جمع کیا ہے۔ جب یہ 313 جمع ہو جاتے ہیں جو خود تمام تر خیر ہوتے ہیں تو خیر ان کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ معاشرے میں دوسری طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں جہاں ان کا ربط بڑھتا جاتا ہے وہاں خود بخود خیر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسی لیے ان 313 کا انتظار ہے کہ جس امام کو آنا ہے اسے پوری دنیا کے نظام کو بدلنا ہے، پورے انسانیت کے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، انسانیت کو اس مقصد پہ پہنچانا ہے جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے وہ مقصد کیا ہوگا؟ یہ دنیا جنت بن جائے گی، وہ جنت جو آدم کو نمونے کے طور پہ دکھائی گئی تھی، اس جنت کا حصول ہی انسان کا مقصد ہے۔ تو اس کے حصول کے لیے پھر انسان کو اتنے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ 2 4 10 20 نیک آدمی نہ ہوں بلکہ پورا معاشرہ نیک ہو، ہر طرف عدل و انصاف ہو۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر نیکی جو ہے وہ ایک دوسرے تک انفیوز ہوتی چلی جائے، ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے طرف جاتی رہے۔ یہ وہ چراغ ہے
313 کا عدد جو فوراً ارد گرد کے چراغوں کو روشن کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ بہرطور یہ تو یوں ہی ضمنی بات آ گئی۔ تو 313 کتابیں نازل ہوئیں، لیکن یہ تمام کتابیں موجود بھی نہیں، تحریف تو بڑی بعد میں ہوتی رہی۔ فوری طور پر امتیں رسول کے جانے کے بعد گمراہ ہو گئیں۔ گمراہ کیسے ہو گئیں؟ قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی کہ جو دین کے عالم تھے یہ اپنی مذہبی کتاب کی آیتوں کو بڑی سستی قیمت پہ بیچ دیا کرتے تھے۔ یعنی کیسے بیچ دیتے تھے؟ کوئی انہوں نے دکان آیتوں کی تو نہیں لگا رکھی تھی، ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آدمی اپنا مسئلہ لے کے گیا، اس نے کہا صاحب مجھے یہ طلاق چاہیے یا مجھے اس شادی کو باقی رکھنا ہے، اب انہوں نے فوری طور پر اس سے کچھ رقم طے کی اور کوئی نہ کوئی اللہ کی کتاب میں سے ایسا جملہ نکال لیا جس سے اس کی بات پوری ہو جائے۔ یہاں تک لطیفے ہوتے رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے، کسی خاتون نے دعویٰ دائر کیا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، اس کی ساری املاک جو ہے مجھے ملنی چاہیے اور کوئی اس کے اندر حصہ دار نہیں، مولانا کے پاس پہنچ گئی کہ مولانا کچھ مدد کیجئے، اس جائیداد میں سے کچھ حصہ آپ کو بھی دے دوں گی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے فوراً قرآن مجید سے ایک آیت نکال دی کہ وَمَا لَهُ وَمَا كَسَبَ، ماں کا جتنا مال ہے وہ سب ماں کا ہے۔ یہ ہے قرآن کو بیچنا، یہ ہے قرآن کی آیتوں سے کھیلنا کہ جہاں دیکھا مفاد وہاں پر۔ اب یہ تو بہت ہی کروڈ فارم ہے نا، بڑی بڑی حکمتوں سے، بڑی بڑی باریکیوں سے قرآن مجید کے ساتھ کھیلا جاتا رہا ہے اور اس سے پہلے کی کتابوں کے ساتھ بھی کھیلا جاتا رہا ہے۔ تو جو اللہ کی کتاب آتی تھی وہ مسخ ہو جاتی تھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں، اور مسخ کیسے ہوتی تھی کہ کتاب خدا کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے وہ لفظوں میں کہا گیا ہے۔ یہ لفظ ان کا اوریجن ہے ڈکشنری، یہ لفظ جو ہے زبان کے یہ اصل میں تو ڈکشنری کے لفظ ہیں نا، جن کو اس نے چن کے اللہ نے آپ کے پاس پیغام کے طور پہ بھیج دیا ہے، کیونکہ آپ تو اسی زبان کو سمجھتے تھے جس کے اندر جو آپ کے درمیان بولی جاتی تھی۔ اس لفظ کے معنی ملتے تھے ڈکشنری میں۔ اب ڈکشنری کھولی تو ایک ایک لفظ کے وہ معلوم ہوا صاحب مولا کے تو 23 معنی ہیں، تو اب انہوں نے 23 معنی میں سے جو معنی دیکھا کہ کہاں کون سے معنی سوٹ کرتے ہیں انہوں نے جب سے وہ معنی اختیار کر لیے۔ خدا کچھ کہتا رہے، اس کے اپنے جو دل چاہا مطلب لے لیا۔ امام ابن تیمیہ بہت بڑی شخصیت ہے، موجودہ وہابی مکتبہ فکر جو ہے اس کے بانی علماء میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی کے معنی ہے بلند، اور در حقیقت حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے۔ اب کیا کیجئے، ڈکشنری میں یہ معنی ہے، اب بے بس ہو گئے۔ تو اب جب ایسی بے بسی ہوئی تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے رسول کاہے کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ تمہیں معنی میں ڈکشنری کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، رسول کی طرف رجوع کرو۔ کہ یہاں پر تم نے ڈکشنری دیکھی اور کہا علی کے معنی بلند ہیں، تمہیں موقع مل گیا تھا، تو اب رسول نے ایک اور موقع پر علی کا نام استعمال کیا، ایک اور موقع پہ علی کا نام استعمال کیا، لیکن وہاں اہتمام کیا کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی، ہاذا علی مولا ہے۔ تو یہ ہاذا کہہ کے اب اشارہ کر کے اس علی کو واضح کر دیا۔ اب اس موقع پر گویا اب جب کبھی یہ لفظ آئے گا تو ہمیں اس کے معنی دیکھنے کے لیے ڈکشنری نہیں کھولنی ہوگی، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول کا اشارہ کدھر ہے، اس اشارے کو دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ اب کردار رسول نے جگہ جگہ اشارے کر کے، عملی صورت بیان کر کے جو کچھ قرآن آیا تھا اس کے معنی اپنے کردار کے اندر دنیا کے سامنے پیش کر دیے، کردار کے ذریعے اس کے معنی پیش کر دیے۔ اب قرآن دیکھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ اور اس کے معنی رسول کے کردار میں دیکھتے جاؤ۔ قرآن کہے گی نماز قائم کرو، یہ دیکھو رسول نماز کیسے پڑھ رہا ہے۔ قرآن کہے گی روزہ رکھو، دیکھو رسول روزہ کیسے رکھ رہا ہے۔ حج کرو، رسول حج کیسے کر رہا ہے۔ یہ بتاتی جائے گی کتاب اور رسول کر کے دکھاتے جائیں گے۔ گویا رسول کا عمل وہ ڈکشنری ہے جو قرآن کے ساتھ نازل ہوئی ہے، رسول کی شخصیت اس ڈکشنری میں ہے جو رسول کے اعمال ہیں۔ اچھا، اب یہ اعمال جو ہیں
یہ دین کے اصول کا بھی ذریعہ ہے اور قرآن کو سمجھنے کا بھی ذریعہ ہے. جو کچھ رسول کہہ رہے ہیں، جو رسول کر رہے ہیں، یہی ہمیں دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. اب اس کا محفوظ ہونا ضروری تھا، حضور کے اس عمل کا محفوظ ہونا ضروری تھا کہ جو قرآن مجید کی ترجمانی کر رہے ہیں، قرآن کا معنی بتا رہا ہے، جو عمل اس کا محفوظ ہونا ضروری تھا. اب عمل کیسے محفوظ کیا جائے؟ جناب صحیح بخاری سے لے کے، یعنی 6 کتابیں تو وہاں موجود ہیں، 4 کتابیں آپ کے یہاں بڑی بڑی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں حدیث کی وہ بھی کم نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی بلند پایا کتابیں حدیث کی. تو یہ جو سینکڑوں کتابیں حدیث کی ہیں، اس کے اندر حضور کے پورے کردار کو جمع کر دیا گیا ہے. حضور کے سارے اعمال و افعال اس میں جمع ہو گئے ہیں. آپ نے کہا جمع ہو گئے ہیں، میں نے کہا جناب بہت عمدہ، لیکن میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن بھی لفظوں میں آیا تھا، لفظوں کے معنی بتانے کے لیے رسول کے عمل کو دنیا میں رکھا گیا. اب اگر رسول کے اعمال کو پھر لفظوں میں ڈال دیا جائے تو پھر ان لفظوں کے معنی کے لیے کس ڈکشنری کی طرف رجوع کریں؟ عمل کا تحفظ لفظوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اگر لفظ ہو سکتے، صحیح طور پر عمل کی ترجمانی کر سکتے تو قرآن کافی ہوتا. قرآن کے ساتھ سنت رسول جو رکھی گئی تو اس لیے کہ یہ عملی مظاہرہ تمہارے سامنے قرآن کو سمجھنے میں مددگار ہوگا. تو اب اگر رسول کا یہ عملی مظاہرہ ہی دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں وہی دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، تو پھر اس عمل کو بھی محفوظ ہونا چاہیے جیسے قرآن محفوظ رہا. دونوں ذریعے ہدایت کے ہیں نا. اس عمل کو بھی محفوظ رہنا چاہیے. یہ عمل کیسے محفوظ ہو؟ ان کتابوں میں. اگر کتابوں میں محفوظ ہے تو کتاب میں تو قرآن بھی محفوظ تھا. عمل محفوظ ہوگا عمل ہی کی صورت میں. عمل ہی کی صورت میں محفوظ رکھیں گے تو محفوظ ہوگا. وہ اگر لفظوں میں ڈھل گیا تو اس لفظ کے معنی پھر ڈکشنری میں دیکھے جائیں گے اور پھر انسان اس کے معنی بدلتا رہے گا. اب رسول اور عمل بھی ایسا کہ اب رسول اگر اشارہ کر رہے ہیں تو اشارہ نظر آنا چاہیے نا کدھر ہو رہا ہے. یہ کتاب میں لکھ کے تو بات نہیں مسئلہ حل ہوگا. نتیجتاً اب ضرورت یہ ہے کہ دین کو اگر اللہ قیامت تک بچانا چاہتا ہے تو جہاں کتاب کو محفوظ کرے وہاں کردار رسول کو بھی محفوظ کرے. کردار کو کتاب میں نہیں، کردار ہی کی صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے. آج کے زمانے میں کردار محفوظ کرنے کی صورت ہے کہ آپ ویڈیو یا آڈیو ٹیپس بنا لیتے ہیں، آواز بھی جمع ہو جاتی ہے، اس کا لہجہ بھی آ جاتا ہے، اس کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اور اگر ویڈیو تیار ہو گئی تو صرف لہجہ ہی نہیں، اس کے ہاتھوں کی جنبش بھی، اس کا ایک ایک انداز نظر آ جاتا ہے. قرآن کے ساتھ بھی ضرورت تھی کوئی ویڈیو آتی رسول کے کردار کی جس سے ہمیں قرآن سمجھ میں آ جاتا. اللہ نے کہا ایسی ویڈیو دے دیتا ہوں جو تا قیامت تمہارے ساتھ رہے. یہ جو اہل بیت ہے یہ ویڈیو ہے رسول کے کردار کے. محمد وآل محمد صلوات. یوں سمجھ لیجئے کہ حضور کی ذات گرامی عمل کر کے دکھا رہی ہے. اللہ نے مختلف کیمرے لگا دیے ہیں یا آئینے لگا دیے ہیں کہ جن آئینوں میں وہ سارا عمل لفظ بلفظ نظر آ رہا ہے. جو رسول کر رہے ہیں وہ اس آئینے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو آئینے بنائے گئے ہیں ان آئینوں کی ایک اور خصوصیت تھی. ہمارے بنائے ہوئے آئینے صرف وہ شکل دکھاتے ہیں جو اس کے سامنے ہوتی ہے. یہ کردار رسول کے وہ آئینے تھے جو کردار رسول بھی دکھا رہے تھے اور یہ بھی دکھا رہے تھے کہ اگر کسی مرحلے پر رسول کے زمانے میں وہ مرحلہ نہیں آیا تھا لیکن اگر رسول ہوتے تو کیسے عمل کرتے. یہی وجہ ہے کہ یہ 12 امام اس لیے رکھے گئے کہ زندگی کی کم از کم 12 مختلف شیڈ کی ترجمانی کریں. ایک ذات میں وہ سارے شیڈ جمع نہیں ہو سکتے تھے، وہ سارے پہلو نہیں ہو سکتے تھے. مثلا ایک ہی کی مثال دے دوں، دیکھیے رسول آیا تھا معلم بن کے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. اسے صرف پڑھانا ہے اور ساری انسانیت کو اس سے پڑھنا ہے. رسول آیا تھا اطاعت کرانے کے لیے، ساری دنیا کو اس کی اطاعت کرنی ہے، اسے سوائے خدا کی کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے. ہمارے سامنے رسول کا کردار نمونہ عمل ہے، وہ کسی کی اطاعت کرے گا نہیں، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے. تو ہم اطاعت کرنا کیسے سیکھیں؟ ہمیں اس کی حکومت میں اس کے تابع رہنا ہے، اس کے فرمان کی پیروی کرنا ہے. ہم وہ فرمان
ہمیں یہ کون بتائے کہ کیسے فرمان کے تحت رہا جاتا ہے، کیسے کسی کا محکوم بن کے رہا جاتا ہے، کیسے کسی کی اطاعت کی جاتی ہے؟ ہم نے تو رسول کی زندگی میں کوئی حکمران نہیں دیکھا کہ جس کی اطاعت رسول کر کے دکھائے۔ رسول پڑھانے کے لیے آئے ہیں، پوری انسانیت کو علم حاصل کرنا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ رسول پڑھانا تو بتا سکتے، پڑھنا نہیں سکھا سکتے۔ ان کی زندگی میں علم حاصل کرنے کا مرحلہ آیا ہی نہیں کہ وہ کسی سے علم حاصل کریں۔ وہ تو وہاں سے پڑھ کے آئے تھے اور یہاں آ کے پڑھا رہے ہیں۔ تو ہم ان سے یہ تو سیکھ سکتے ہیں کہ گمراہ لوگوں کو ہدایت کیسے دی جا سکتی ہے، ہم یہ تو سیکھتے ہیں کہ قرآن کے معارف اور مطالب کیسے بیان کیے جا سکتے ہیں، دین کیسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن دین کیسے سمجھا جا سکتا ہے، قرآن کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، یہ ہم رسول سے نہیں سیکھ سکتے۔ تو کم از کم ایک تو ایسا نمونہ عمل ہو کہ جو رسول سے سیکھ کر یہ بتائے کہ دیکھو صیخنا ہو تو میری طرح سیکھو، اطاعت کرنی ہو تو میری طرح اطاعت کرو۔ نعرہ حیدری! تو جناب والا یہ پورا نظام اس لیے موجود تھا کہ تمہیں جب معلوم کرنا ہو کہ رسول کا فرمان کیا ہے، اگر تمہاری رسائی رسول کی ذات تک نہ ہو سکے یا تمہارا مسئلہ رسول کے سامنے آیا ہی نہ ہو، تو ہم نے تمہیں کم از کم 12 ایسے نمونے فراہم کر دیے ہیں جو ہر دور میں تمہیں بتاتے رہیں گے کہ طرز عمل رسول کیا تھا۔ ہمارے ہاں ایک شہر ہے فیصل آباد، قبیلہ علی پور کہلاتا تھا۔ وہاں ایک اہل حدیث عالم ہیں، ان کا نام ہے مولانا محمد اسحاق۔ اگر یہ نام ذہنوں میں رہے، مولانا محمد اسحاق۔ یوٹیوب ایک بہت بڑا ذریعہ ہے معلومات کا، تو جا کے اس میں مولانا محمد اسحاق کا نام ڈالیے، اور اس کے بعد ان کی بہت سی تقاریر ہیں جو یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں۔ کوئی 12-13 کے قریب ان کے مختلف موضوعات پر لیکچرز ہیں جو پاکستان میں کافی بابر پائے جاتے ہیں۔ ایک اہل حدیث عالم ہیں، ذرا بس یہ کہیے کہ انصاف کی اللہ نے استطاعت دے دی ہے، اور وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور پوری دیانتداری سے اس کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک عجیب بات کہی ایک گفتگو کے دوران، وہ بھی ریکارڈڈ موجود ہے ان کی کہی ہوئی بات، اور وہ بات اس کے حوالے سے دیکھیے کہ کتنی وزندار ہے، اس سے بحثنے کی شخصیت کون پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آل محمد نہ ہوتے تو بہت سے ایسے شرعی مسائل تھے کہ جس کا ہمیں قیامت تک جواب مل ہی نہ پاتا کہ یہاں دین کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ 2 مسئلے ایسے ہیں کہ ہم کبھی نہیں جان سکتے تھے کہ یہاں پر دین کا حکم کیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شریعت کے مطابق قانونی طور پر حق رکھنے والا حکمران حکومت کر رہا ہو، یعنی امام برحق حکومت کر رہا ہو، اس کے مقابلے میں کوئی کلمہ پڑھنے والا اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور بغاوت کر دے، تو اس باغی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ حیات رسالت میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی مسلمان اٹھے اور رسول سے بغاوت کر دے۔ کافر تو رسول سے لڑتے رہے، ان لڑائیوں سے ہم یہ تو جان سکتے ہیں کہ کافروں سے کیا کیا جائے، لیکن دعویٰ اسلام رکھنے والا اگر بغاوت پہ آمادہ ہو جائے امام برحق کے خلاف، تو وہاں پر اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ یہ حیات رسول میں یہ صورتحال آئی نہیں کہ حضور یہ بتاتے کہ یہ کیا کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ حاکم مسند اقتدار پہ بیٹھا ہوا وہ اللہ اور رسول سے باغی ہو جائے، اس سے بغاوت کر دے، تو حیات رسالت میں یہ کس کی مجال تھی؟ یعنی خود حضور صاحب اختیار تھے، تو وہاں پر یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا اور رسول سے بغاوت کریں گے۔ خود حضور اعوذ باللہ تصور بھی نہیں ہم کر سکتے۔ تو وہ مرحلہ کبھی ان کی زندگی میں نہیں آیا کہ تخت و تاج پہ بیٹھے ہوا کوئی شخص اللہ کی بغاوت کر دے۔ یہ صورتحال بھی ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے تھے اگر اہل بیت نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا اگر علی اور حسین نہ ہوتے تو ہم قیامت تک ان مسئلوں کا جواب نہیں جانتے۔ علی نے بتایا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا بغاوت کر دے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور حسین نے بتایا کہ اگر حاکم باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ گویا ایک مستقل وسیلہ موجود ہے، چنانچہ ہم
جب کہتے ہیں کہ نس کا مطلب ہے معصوم تک پہنچنا، نس کا مطلب ہے معصوم تک پہنچنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اماموں کو نبی کے مقام پہ رکھ رہے ہیں، نہیں، نبی تک پہنچنے کا ذریعہ امام ہیں، ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کردار نبوت کیا ہے۔ یہ مستند، یقینی اور بلا شک و شبہ ایسے ذریعے ہیں کہ جن میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، جن میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ ہم نے ان ذریعوں کو پکڑا ہے دین کو سمجھنے کے لیے۔ اور اب کوئی ہم میں سے کسی کو خیال آئے کہ وہ جو تقلید کے مسئلے میں بعض اوقات کی الجھن پیدا ہوتی ہے کہ جناب ہم کیوں نہ اپنے امام سے رجوع کر لیں، جناب والا آپ امام سے رجوع کرنا نعرے کی حد تک تو صحیح ہے، عملاً رجوع کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں رجوع کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جب مجتہد کا فتویٰ نص کی بنیاد پہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد سے رجوع کرنا معصوم سے رجوع کرنا ہے، وہ صرف معصوم تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ جیسے معصوم رسول تک پہنچاتا ہے ویسی ہمارا عالم ہمیں امام تک پہنچاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے شریعت کا کیا حکم فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اور بزرگان محترم، یہی وہ حیثیت تھی، یہی امام کی وہ پوزیشن تھی کہ جس کی وجہ سے یزید حسین سے مطالبہ بیعت کر رہا تھا۔ مطالبہ بیعت، ذرا سوچئے کہ جس کی اتنی وسیع و عریض سلطنت ہو، اس میں اگر ایک فرد اس کی حکومت سے انکار کر رہا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یزید کی حکومت پہ؟ آپ کے ہاں اگر 49% پبلک جو ہے وہ اپوز کر رہی ہو اور صرف 51% جو ہے کسی شخص کی حمایت کر رہے ہوں تو وہ سربراہ مملکت بن سکتا ہے۔ بلکہ ماضی میں تو ایسی بھی صورتحال ہوئی کہ چند ووٹوں کے فرق سے، جن کی کوئی پرسنٹیج ہی نہیں بنتی ہے، ایک شخص صدر بن گیا اور ایک صدارت سے محروم ہو گیا۔ تو صرف چند ووٹوں کے فرق سے ایک بہت بڑی جماعت کے انکار کرنے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اگر اتنی بڑا یزید جس کے 22 وہ صوبے تھے جس کی مملکت میں کہ جو آج الگ الگ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ایک صوبے کے ایک سے زیادہ ریاستیں بنی ہوئی ہیں، مملکتیں بنی ہوئی ہیں، اتنی بڑی سلطنت کا حکمران، اس کے سامنے اگر ایک فرد کہتا ہے میں تجھے نہیں مانتا، تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، اس کے پاس فوج نہیں ہے، انکار کرنے والے کے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی جماعت اکٹھی نہیں کی ہے، صرف ایک فرد واحد ہے جو کہہ رہا ہے میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، تو اب یزید اپنی پوری قوت صرف کر رہا ہے کہ یہ بیعت کر دیں۔ یزید جتنی قوت صرف کر رہا ہے اس قوت کے سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ حسین کے بیعت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے یزید کے لیے کہ حسین بیعت کر دیں۔ حسین کی بیعت کیوں یزید کو درکار ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے دعویٰ تھا کہ ہم جب تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں تو شریعت ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ہم اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، ہم رسول کے جانشین ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت موجود سامنے بتا رہے تھے، ان کا وجود بتا رہا تھا کہ یہ دعوے دار جھوٹے ہیں۔ یزید صرف یہ چاہتا ہے کہ جو رسول کا جانشین ہے، جو اس عہد میں نص کی حیثیت رکھتا ہے، اگر وہ میری تصدیق کر دے گا تو میری حیثیت دین کی ہو جائے گی۔ وہ نائب رسول بننا چاہتا ہے حقیقی طور پر، اور اس کے بننے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ حسین اس کی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ لیکن وہ جن کو اللہ نے نس بنا کے بھیجا ہے، جو اتھارٹی ہیں دین کو پہچاننے کی، وہ بیعت کر لیں تو پھر دین کی بقا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خدا ناکام ہو جائے گا اگر حسین بیعت کر لیں، رسول ناکام ہو جائیں گے اگر حسین بیعت کر لیں، اس لیے کہ حسین نہیں ہے، نمائندہ خدا ہے، نمائندہ رسول ہے، اور نمائندے کی بیعت خدا اور رسول کی بیعت ہوتی ہے یزید کے ہاتھ پر۔ اس لیے یزید پورا زور لگا رہا ہے کہ بیعت کر لیں، اور حسین اپنے نہیں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، گردنیں کٹ جائیں، عزیز قربان ہو جائیں، وطن چھوڑنا پڑے، در در بھٹکنا پڑے، سب کچھ قبول ہے لیکن تیری بیعت قبول نہیں ہے۔ اور بزرگان گرامی، بس کتنی بڑی بات تھی کہ حسین سے اس نے مطالبہ بیعت کر لیا تھا، اتنی ہمت کی کہ نمائندہ رسول سے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ نمائندہ رسول بیعت نہ کرتا، لیکن یزید نے کم از کم اتنی ہمت تو کی کہ مطالبہ بیعت کر دیا، لیکن حسین نے انکار اس قوت سے کیا کہ اب اس کے بعد فرزند حسین جو اپنے عہد کے نس ہے، وہ یزید کے دربار میں قیدی بنا کھڑا ہوا ہے، دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہیں، قتل حسین کے جواز پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کو یہ جرأت نہیں ہو رہی کہ کہہ رہا ہے کہ سید سجاد اب تو بیعت کر لو،
سید سجاد سے بیعت نہ طلب کرنا یہ بتا رہا ہے کہ نمائندہ خدا نے اپنی قوت کا اتنا بھرپور مظاہرہ کر دیا ہے کہ اب یزید کے میں جرأت نہیں رہ گئی کہ وہ دوبارہ مطالبہ بیعت کر سکے. جتنا ظلم کر سکتا تھا کرتا رہا, جتنا ستا سکتا تھا ستاتا رہا. یوں سمجھیے کہ بظاہر تو کربلا کے میدان میں یزید کی فوجوں نے حسین کو شہید کر دیا تھا, لیکن خود یزید کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے. اپنے کو احساس دلاتا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. قید خانے سے سید سجاد کو بار بار بلایا جاتا تھا, کبھی دربار میں ایک طرف کھڑا کر دیتا تھا, سید سجاد میری شان و شوکت دیکھو, دیکھو دنیا دیکھے کہ یہ قیدی کی طرح کھڑا ہوا ہے اور میں تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں. یہ اپنے آپ کو تسکین دے رہا تھا کہ میں صاحب اختیار ہوں اور دیکھو یہ قیدی بن گئے ہیں. کبھی مسجد میں لے آ کے کھڑا کر دیتا تھا, اپنے کرائے کے خطیبوں کو منبر پہ چڑھا کر آل محمد پر سب و شتم یعنی گالیاں دینے کا عمل وہ سب سر انجام دیا جاتا تھا. سید سجاد دیکھ رہے ہیں, یہ بھی کوشش ہے کہ میں جیت گیا. اپنے کو بار بار یزید کہہ رہا ہے میں جیت گیا, لیکن زینب کے خطبوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی. اور پھر زینب کے خطبوں کے بعد قید خانے میں ایک 4 سال کی بچی نے انتہائی بے بسی میں جان آفری کے سپرد کی, اور اس کے نتیجے میں جو رد عمل پیدا ہوا, یزید کو احساس ہوا کہ اب تک میں جھوٹ بول رہا تھا, میں نہیں جیتا, حسین جیت گیا ہے, حسین جیت گیا ہے, زینب جیت گئی ہے. چنانچہ سید سجاد کو قید خانے سے بلایا گیا. جب قیدی کو قید خانے سے لے جایا جا رہا تھا, بیویوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ گئیں. سید سجاد تو آخری سہارا ہے ہم بے سہارا عورتوں کا, تو آخری سہارا ہے ان یتیموں اور بیواؤں کا. سید سجاد تجھے اللہ کو سونپا. سید سجاد روانہ ہو گئے, بیویاں قید خانے کے دروازے سے لگی کھڑی رہی. سید سجاد گئے, کچھ دیر کے بعد یزید کے دربار سے واپس آئے. واپسی کی کیفیت دیکھی, زینب سمجھ گئی حالات بدل گئے ہیں. کیا تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں, پیروں میں بیڑیاں نہیں تھیں, گلے میں طوق نہیں تھا. سید سجاد آزاد حالت میں آ رہے تھے. خدا جانے یہ بیڑیاں کیسے کٹی ہیں, یہ طوق کیسے اترا ہے. وہ طوق جو جسم کے اندر پیوست ہو چکا تھا, نہ معلوم کن زحمتوں سے اتارا گیا ہے. لیکن طوق کا ختم ہونا بیویوں کے لیے یہ خبر تھی کہ سید سجاد کے اب رہائی کا حکم آ چکا ہے. سید سجاد آئے, خبر دی رہائی ہو گئی ہے. پوچھا بیٹا اب کیا ارادہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ سوال تو یزید نے بھی پوچھا ہے کہ تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے, یہاں رہو گے یا مدینے واپس جاؤ گے؟ تو بیٹے تم نے پھر کیا جواب دیا؟ کہا پھوپھی اماں یہ جنگ آپ نے جیتی ہے, یہ معرکہ آپ نے جیتا ہے. اب جب آپ نے جیتا ہے تو یہ امام عادل امام کی عدالت کا تقاضا ہے کہ جو اصل کھاتے ہیں اپنی فتح کا اعلان اپنی زبان سے کرے. کہا بیٹے کیا کیا تم نے؟ کہا میں نے یزید سے کہہ دیا ہے کہ اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا, میری پھوپھی بتائے گی کہ اب کیا کرنا ہے. یہ سارا معرکہ اس کا تھا, یہ سارا جہاد اس کا تھا, اس کی پھوپھی بتائے گی کہ اب کیا کرنا ہے. کہا بیٹا پھر یزید سے جا کے کہہ دو, یزید سے کہہ دو کہ ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا, مجھے ایک مرتبہ فرش عزا بچھا لینے دے, حسین کا ماتم کر لینے دے. پیغام پہنچا. یزید نے سوچا ایک بے بس عورت اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہے, ایک مجبور عورت اپنے مارے جانے والوں پر چند آنسو ہی بہا سکتی ہے نا, روئے گی, چلائے گی, اس کی آوازیں فضا میں تحلیل ہو جائیں گی. لیکن جو میں نے کام کیا ہے وہ تو دائمی ہے نا, اب حسین تو واپس نہیں آئیں گے, اب علی اکبر و عباس تو واپس نہیں آئیں گے, زینب کو رو لینے دو. اسے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت اس کی سیاست کے مقابلے میں فراست زینب کام کر رہی ہے. زینب نے بتایا کہ یزید تو کیا سمجھتا ہے, میرا رونا کوئی معمولی بات ہے. زینب نے فرش عزائے حسین بچھائی. صرف 6 دن دمشق میں, صرف 6 دن زینب نے مجلس برپا کی ہے, اور 6 دن کے بعد دمشق کی کیفیت بدل چکی تھی, لوگوں کا طرز عمل بدل چکا تھا. کیا ہوا تھا؟ جب اعلان ہوا کہ زینب قید سے رہا ہو گئی ہے, فرش عزا بچھائی ہے, تو اب تک یزید اور اس کے باپ نے دمشق والوں کو یہ بتایا تھا
کہ آل محمد کوئی چیز نہیں ہے، رسول سے کوئی رشتہ دار ہیں تو ہم لوگ ہیں اور کوئی ان کے رشتہ دار نہیں ہیں. لیکن زینب کے خطبوں نے، سید سجاد کے خطبوں نے لوگوں کے کان کھول دیے تھے، حقیقتیں ظاہر ہو گئی تھیں. اب جو پتہ چلا کہ نبی کی نواسی قید سے آزاد ہوئی ہے تو بہت سے شریف گھرانے تھے جن کی عورتوں نے چاہا کہ آگے زینب کو تعزیت دیں، زینب کو پرسہ دیں. چنانچہ بیویاں آنا شروع ہوئیں. زینب ایک مکان خالی کرایا گیا، قید خانے سے بالکل متصل ایک مکان خالی کرایا گیا، اس میں زینب نے فرش ازا بچھایا. عورتیں آنے لگیں، زینب استقبال کر رہی ہے اور میرا تصور ہے کہ زینب ہر ایک کی گود میں دیکھتی تھی. آج جھولی میں پتھر نہیں لائی دمشق کی عورتوں، آج تمہارے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے. زینب استقبال کرتی رہی، بیویاں بیٹھ گئیں. آج جو آپ مجلس کرتے ہیں نا، یہ فرشہ بچھاتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز، اس کی نص سیدہ زینب نے فراہم کی ہے، اس کی دلیل زینب نے فراہم کی ہے، ایک ایک عمل زینب نے فراہم کیا ہے. کیا ہوتا ہے مجلس میں؟ سب سے پہلے جب لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ دیر فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ فضائل زینب نے پہلی مجلس میں پڑھے تھے. اے دمشق کی عورت تو جانتی ہوں میرا بھائی کون تھا؟ میرا بھائی وہ تھا کہ جس کے لیے رسول اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے. میرا بھائی رسول کے کاندھے پہ سوار ہوتا تھا تو ان کی زلفوں کو لگام کی طرح پکڑ لیتا تھا. اگر فرمائش کرتا تھا تو رسول اپنے منہ سے اونٹ کی آواز نکالا کرتے تھے. رسول نے کہا تھا میرے یہ دونوں فرزند جوانان جنت کے سردار ہیں. فضائل حسین بیان کرتی رہی زینب، اور بیان کرتے کرتے ہم بھی فضائل کے ایک مرحلے پہ پہنچ کے مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں. زینب نے بھی اس دن مصائب بیان کیے تھے. فضائل حسین بیان کر کے اب مخاطب ہوئی. دمشقی عورت تو جانتی ہوں میرا بھائی کیسے مارا گیا تھا. میرا بھائی گردن کے پیچھے سے ذبح کیا گیا تھا. میرا بھائی جب ذبح ہوا تھا تو اس کا جسم زخموں سے چور تھا. جسم تو زخموں سے چور تھا، اس کے دل پہ بھی بہت بڑے بڑے زخم تھے. کہیں 32 سال کے بھائی کا زخم، کہیں 18 سال کے جوان بیٹے کا زخم، اور کہیں 6 سال کے ششمارے کا زخم. سامعین محترم، ہمارے یہاں بھی مجالس پہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ جس میں کبھی کبھی مصائب کی انتہا پر شبیہیں برآمد ہوتی ہیں، مختلف شبیہیں آتی ہیں. یہ شبیہیں بھی ہماری ایجاد نہیں ہیں. زینب کی اس مجلس میں بھی شبیہیں برآمد ہوئی تھی. زینب تفصیل بیان کر رہی ہے. ایک مرتبہ در زندان پہ گھر کے دروازے پہ کسی نے آواز دی کہ سید سجاد آؤ تمہارا لوٹ کا سامان واپس آیا ہے. اب ایک ایک تبرک آنے لگا. کہیں کوئی پھٹی ہوئی چادر آئی، کہیں کوئی جلا ہوا کرتا آیا، کہیں کوئی جلا ہوا گہوارہ آیا. مختلف چیزیں آتی رہی. بزرگان محترم، اس عالم میں کچھ آیا. زینب نے آگے بڑھ، سید سجاد نے آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ میں لیا، مٹھی بند کر لی. پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی کے ہتھیلی میں رکھا. پھوپھی نے بھی ہاتھ بند کر لیا. کہا بیٹا سید سجاد، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس قید خانے میں لے چلو جس میں چندے بتیجے نے پھوپھی کے بازو پکڑا. دونوں قید خانے میں ہے. وہاں مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیر تھا، مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیر تھا. زینب کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس ڈھیر پہ رکھ دیا. اگر تیرے کام تیرے کوشش ہے ہمارے یا اللہ ہماری عبادت ہمیں ہر معاملے میں ان شخصیتوں کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو ہمیں محمد و آل محمد کے کردار سے روشناس کرا سکے. رب العالمین ہماری عبادت کو قبول فرما، اسے ہمارے مرحومین کے مغفرت کا وسیلہ قرار دے دے. اللہم تقبل منا.